السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مختصر کورس سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا موضوع ہے مارکیٹ کے آداب۔ معزز سامعین، آپ میری اس بات سے ضرور اتفاق کریں گی کہ ہماری بہنیں عام حالات میں گھروں کے اندر نارمل کنڈیشن میں رہتی ہیں، اور یہ کہ اکثر شادی شدہ بہنیں بھی مذکورہ حالت میں ہی زندگی کے ایام بسر کرتی ہیں اور اپنے خامند کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کرتی، مگر جب انہیں شاپنگ خریداری کے لیے بازار جانا ہو تو ان کی تیاری قابل دید ہوتی ہے۔ نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، میک اپ کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، گھنٹوں میل کچیل صاف کی جاتی ہے اور خوشبو لگائی جاتی ہے۔ وہ ایسے سج دج کر بازار میں داخل ہوتی ہے جیسے شادی یا کسی عظیم تقریب میں شرکت کرنا ہو۔ اگر ان کے ساتھ کسی مرد نے بھی بازار جانا ہو تو وہ بیچارہ ان کی لمبی لمبی تیاری سے گھبرا اٹھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی کسی سے مخفی نہیں کہ عورتوں کا بازار آنا جانا مردوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہے۔ اگر ہم ملبوسات، جیولری، بازار کا جائزہ لیں تو ہر طرف عورتیں ہی عورتیں نظر آتی ہیں۔ جب سے عورتوں کے متعلق خاص اشیاء کے بازار کھلے ہیں تب سے خواتین کی بازار میں آمد و رفت مبالغے کی حد سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اس عالمگیر مذہب نے مجبوری کے تحت عورت کو بعض حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے بازار جانے کی اجازت دی ہے، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بہنیں اسلامی حدود و قیود کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سارا دن بازاروں میں گھومتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ دکانداروں سے بے باکانہ گفتگو میں وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتی اور نہ ہی پردے کا کوئی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ عورت کب بازار جا سکتی ہے؟ یہ بات مسلم ہے کہ قرون اولیٰ میں، جو کہ امت اسلامیہ کی بہترین افراد کا عہد زندگانی اور مثالی معاشرہ تھا، عورتوں کی بازار آمد و رفت بہت ہی کم تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی مالدار خاتون تھی۔ وہ بازار میں خود خرید و فروخت کرنے کے بجائے اپنا مال ایماندار تاجروں کو پیش کرتی اور اپنے غلاموں کو اموار تجارت پر نظر رکھنے کے لیے ساتھ بھیج دیتی، حتیٰ کہ ان کا مال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گی، آپ وہاں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت وہی عورت بازار میں نظر آتی تھی جو انتہائی مجبور ہوتی، اس کی ضروریات پوری کرنے والا کوئی مرد نہ ہوتا۔ وہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے مجبوراً گھر سے نکلتی، بازار جاتی اور جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے واپس آ جاتی۔ مگر آج کے اس دور میں بازار جانا ہمارا ایک مشغلہ بن گیا ہے اور پسندیدہ مشغلہ ہے کہ اگر ہم بازار نہ جائیں گے، اگر بازار جانے سے ہمیں روک ٹوک کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قید میں ہیں اور اس قید سے ہمیں جلد از جلد آزادی حاصل کرنی ہے۔ میری بہنوں، بازار یہ شیطان کا گھر ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اگر آپ مارکیٹ جا رہی ہیں تو وہاں سے جو بھی آپ کی ضرورت ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، وہ جلد از جلد کریں اور واپس آ جائیں۔ بازار کیسا مقام ہے، ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عام طور پر بازاروں میں اللہ تعالیٰ کا نام کم ہی لیا جاتا ہے۔ جہاں ناپ تول میں کمی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، قیمتوں کا ناجائز اتار چڑھاؤ، فراڈ اور کساد بازی کا دورہ ہو، وہ جگہ ایک مسلمان کے لیے کیسے پسندیدہ ہو سکتی ہے؟ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ جگہ نہ تو اللہ کے ہاں قابل تعریف ہے اور نہ ہی ایک سچے مسلمان کے ہاں دل پسندیدہ ہے، بلکہ اگر مجبوری کی بنا پر اسے وہاں جانا پڑے تو اس کا دل گھٹتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ تاجر اور خریدار جو بازار میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، پورا تولتے ہیں، ایمانداری سے کام لیتے ہیں اور خرید و فروخت، لین دین
پیسہ کمانے اور وسائل کو بڑھانے میں اس قدر مگن ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے مالک کے حقیقی کا کوئی خوف نہیں، اور وہ حلال کی تمیز کیے بغیر دن رات دولت جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ مقام مسجد، جبکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ مقام بازار ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، کوشش کر کے تو بازار میں داخل ہونے والا پہلا انسان نہ ہو اور نہ ہی سب سے آخر میں نکلنے والا، کیونکہ بازار شیطان کا میدان جنگ ہے جہاں وہ ہر وقت اپنا جھنڈا گاڑے رکھتا ہے۔ ان حدیث سے پتہ چلا کہ بازار اچھی جگہ نہیں ہے، اس لیے ہر مسلمان عورت اور مرد پر لازم ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں بازار میں گزرے یا بازار میں جائے، اور جانے کے بعد جس دکان وغیرہ میں اس کو کوئی بھی چیز اس نے لینی یا خریدے تو اور فوراً اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ جو بہنیں محض خریداری کے لیے جائیں تو وہ بازار میں ٹہلنے کی بجائے جلد از جلد فارغ ہو کر گھر پر واپس آ جائیں، کیونکہ وہ بہت جلد شیطان کے دھوکے میں آ جاتی ہیں، اور شیطان انتہائی دھوکے باز ہے۔ وہ بری چیزوں کو بھی اس طرح خوشنما بنا دیتا ہے اور اس کا جو وار خواتین پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں خاص تاکید کی گئی ہے کہ ہمیں شیطان کے وار سے بچنا ہے۔ میری بہنوں، محرم مرد کے ساتھ ہی بازار جائیں۔ ہر ممکن حد تک کوشش کیجیے کہ اگر بازار جانا ہی ہو تو آپ کسی محرم مرد کے ساتھ ہی جائیں، تاکہ آپ باوقار اور محفوظ طریقے سے خریداری کر سکیں۔ ہماری بعض بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے، وہ محرم مرد کے ساتھ بازار جانا ایک قسم کی پابندی اور خواتین کی آزادی پر قدغن خیال کرتی ہیں۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اکیلی بازار جائیں، اپنی مرضی سے گھومیں پھریں، خریداری کریں، کھائیں پیئیں، انجوائے کریں، اور کوئی ان کے کام میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہ بہنیں شاید ان انسانی بھیڑیوں کی خطرناک چالوں کو نہیں سمجھتی جو بازار کے ہر کونے میں گھات لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر جانے آنے والی خاتون کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ عورتوں کا محرم کے بغیر بازار جانا اور غیر مردوں کے ساتھ آزادانہ اختلاط کئی برائیوں کو جنم دیتا ہے، اور یہ فعل اسلامی تعلیمات کے سراسر منافی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے محرم کے بغیر بازار جانا ہو تو 2-3 عورتوں کو ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ اکیلے بازار جانا مناسب نہیں ہے، اور عمر رسیدہ خواتین کے ہمراہ جانا یہ بھی بہت بہتر ہے۔ میری بہنوں، پردے کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ ہر مسلمان عورت پر پردہ لازم ہے کہ وہ گھر سے مکمل پردے کے ساتھ نکلے۔ لہٰذا اگر کسی عورت مسلمان بہن کو بازار جانے کی ضرورت پیش آ جائے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر ہماری اس بہن کو مکمل پردے کے ساتھ جانا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لٹکائے رکھیں۔ یہ زیادہ لائق ہے کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ حجاب و پردے کی فرضیت پر دیگر کئی آیات اور حدیث مبارکہ کرتی ہیں، مگر اس آیت کریمہ کی روشنی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اے مسلمان بہنوں، ذرا غور کیجیے کہ یہ حکم کن پاک باز ہستیوں کو ہو رہا ہے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی ہے، کہ وہ پاک دامن بیویاں ہیں جن کے تقدس کی گواہی خود اللہ رب العزت کا قرآن دیتا ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کو خود پروردگار عالم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ فرمایا، یعنی کہ ماں عائشہ وغیرہ۔ کسی کا نکاح بھی خود رب کریم نے عرش بنی پر کیا، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار کہا۔
یہ وہ پیاری اور لاڈلی بیٹیاں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ملا کرتے، ان کا ماتھا چوما کرتے، انہیں پیار کرتے تھے۔ اگر یہ نقطہ ہماری مسلمان بہنوں کی سمجھ میں آ جائے تو بہتر ہے، ورنہ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔